بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون صدق اللہ العظیم۔ لباس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف میں۔ لباس کے اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد کے مطابق دو مقاصد بیان فرمایا کہ لباس پہلا مقصد بے پردگی سے اپنے ذات کو چھپانا، اور دوسرا مقصد زیب و زینت کا سبب ہو۔ اب جو لباس پردے کا باعث ہو، جس لباس کا تعلق پردے سے ہو، وہ آج کل ہمارے معاشرے میں وہ مفقود ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین هم لفروجہم حافظون۔ مومنین کی ایک صفت کہ وہ پاک دامن، عفت اور عصمت کا خیال رکھنے والا ہو۔ جنسی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک واحد راستہ بنایا ہے، وہ ہے نکاح۔ اب نکاح کے بغیر اگر کوئی انسان دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ زنا کا راستہ ہوگا، اور زنا کا راستہ وہ ہے جو نہ بجھنے والا راستہ ہے، نہ ختم ہونے والا راستہ ہے، ذلت کا سامنے والا راستہ ہے، کیونکہ انسان نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ وہ زندگی کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے باعث ذلت ہے، جو کہ زنا کا راستہ ہے۔ اور دوسری راستہ وہ ہے نکاح کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کی طرف کشش اور عورت کو مرد کی طرف کشش کا جو فطری جذبہ ہے اس کے اندر رکھا ہے۔ اب خاندانی نظام کی بقا پردہ میں ہے۔ خاندانی نظام میں مرد کا باہر کے کاموں سے وابستگی، عورت کی گھر کے کاموں کے ساتھ وابستگی۔ عورت اپنے گھر میں بچوں کی پرورش، دیکھ بھال، ان کی خیال، یہ عورت کی ذمہ داری اپنے گھر میں بنتی ہے۔ باہر معاش کمانا، روزگار تلاش کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو اب ان دونوں کے درمیان تقسیم کار جن انسانوں نے، جن خاندانوں نے اپنے معاشرے میں قائم کی، وہ فیملی سسٹم، وہ خاندانی نظام وہ برقرار رہے گی۔ جن خاندانوں نے، جن فیملی خاندانوں نے اپنے اس سسٹم کو، عورت کو بھی باہر نکال دی، مرد کو بھی باہر نکال دی، تو اس سے معاشرہ بھی خراب ہوا، اس سے ہمارے خاندانی نظام، فیملی سسٹم وہ بھی تباہ ہوا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں مرد وہ لباس پہنتے ہیں جو عام طور پر چست بھی ہو، تنگ بھی ہو، باریک بھی ہو، جو کہ نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح عورت آج کل وہ لباس پہنتی ہے جو تنگ بھی ہے، چست بھی ہے اور باریک بھی ہے۔ تو لباس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ملحوظ نظر پردہ ہو، زینت کا سبب ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے ارشاد کے مطابق کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری، کہ لباس کے دو مقصد، ایک مقصد
اس میں زیب و زینت ہو، دوسرا مقصد کہ اس میں پردہ موجود ہو۔ اب اگر عورت کی لباس باریک ہو، چست ہو اور تنگ ہو تو اس میں پردے کا جو ملحوظ نظر تھا وہ ختم ہوا، تو اس لیے معاشرے میں فساد، ذلت، رسوائی کا سبب ہے۔ اسی طرح آج کل مرد بھی اگر تنگ لباس پہنتی ہے، چست لباس پہنتے ہیں تو وہ بھی شریعت کی روح میں، قرآن کریم کی روح میں وہ ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا معاشرے کی بربادی کا بنیادی سبب یہی ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے جو دو مقاصد بیان فرمایا، اس کو ہم نے ملحوظ نظر نہیں رکھا۔ مرد میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنسی جذبہ رکھا ہے، عورت میں بھی جنسی جذبہ موجود ہے، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ تنگ باریک لباس پہنے اور باہر نکل جائے اور پھر معاشرے سے ٹھیک ہونے کی امیدیں ہم وابستہ کر رکھیں؟ تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ناممکن ہے کہ ہم کھلم کھلا علی الاعلان اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی خلاف ورزی بھی کر رہے اور خلاف عمل بھی کر رہے، اور پھر ہم یہ دعویٰ بھی کر رہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں برائی کیوں موجود ہے، ہمارے اسلامی معاشرے میں غلط سوچ کیوں موجود ہے، کیونکہ ہم نے یہ غلط معاشرہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، خود اپنے غلط عمل سے ثابت کر کے ہم نے دکھایا کہ جس طرح مغرب میں جذبے کا کوئی خیال نہیں، جنسی جذبے کی تسکین کا، وہاں نکاح کا کوئی راستہ نہیں، وہاں انسان جو مرضی کر لے، جو جذبہ استعمال کر کے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان اگر ہم تنگ باریک اور چست لباس کی ہم تقلید کرتے ہیں تو ہم نے اسلام کی تقلید نہیں کی، بلکہ ہم نے مغرب کی تقلید کی ہے، کیونکہ اسلام نے ہم نے پردہ کا حکم دیا ہوا ہے، اور دوسری مقصد کہ زیب اور زینت اس لباس میں موجود ہو۔ ہم نے ان دو مقاصد کو پامال کر کے مغرب کی تقلید اور ان کی خوشنودی کے لیے ہم نے اپنے لباس کو چینج بھی کیا، اور معاشرہ میں عملی طور پر ہم نے پہنا بھی۔ تو لہٰذا آج اگر ہم معاشرے میں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے تو اس کا بنیادی وجہ ہماری اپنی بد کرداری، ہماری اپنی بد عملی، جو کہ ہم نے ثابت کر کے معاشرے میں بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا۔ تو لہٰذا کامل مسلمان کہلانے کا مستحق وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنے پردے کا خیال رکھا، اپنے لباس کا زیب اور زینت کا خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب وہ چادر ہے کہ جس میں انسان مکمل اپنی جسم کو ڈھانپ لے، اس کو جلباب کہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی جلباب تھے۔ آج وہی چادر، وہی بڑا کرتا اگر انسان پہن لے تو مکمل جسم اس سے انسان ڈھانپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ہماری زندگی میں نہیں۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان وہ کردار ادا کرنا چاہیں جو کردار پیغمبر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، دین ہم سے عمل کی مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن اس زندگی میں جن جن انسانوں نے، جن جن بندوں نے اپنی لباس کا خیال رکھا، اپنے پردے کا خیال رکھا، وہ بندہ اپنے مکمل معاشرے میں بھی کامیاب ہے، عزت کا سامنا ہے، اور آخرت کے لیے بھی اس نے ایک میسج دیا کہ اگر پردہ کرنا ہے
تو اس طرح پردہ کرنا، اگر پردے کا خیال رکھنا ہے تو اس طرح جو ہم کو اسلامی تعلیمات درس دیتی ہے، تو کامیاب مسلمان، کامیاب مومن وہی بندہ ہے جس نے پیغمبر کی تعلیمات کو اپنی سینے سے لگایا، دین کی تعلیمات کو اپنی سینے سے لگایا اور اس پر اپنی عملی زندگی بنانے کے لیے فکر مند بھی ہوا، احساس مند بھی ہوا اور آخرت کے لیے ہی تیاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔